السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ تو حاضر ہیں آج ایک بار پھر سے اسٹے ان مائی آرمز کے 4 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو کیجیے لائک اور چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی قسط۔ وہ صبح جلدی اٹھ گئی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور تلاوت کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے صحن میں ایک سائڈ پر بنی کیاری میں موتیے کے پودے لگائے ہوئے تھے، وہ ان کو پانی دینے لگ گئی۔ سریا خالہ صحن میں بیٹھی تسبیح پکڑے ورد کر رہی تھی۔ بیلا، میں سوچ رہی ہوں کہ سمرا اپنی بہو کو بلا لوں، وہ کچھ مدد کروا دے گی۔ بیلا پودوں کو پانی دے کر ان کے پاس سے گزری اور اس نے وہاں بیٹھی سریا خالہ سے کہا، نہیں رہنے دیں، میں خود ہی سارا کام کر لوں گی، مجھے عادت ہے کام کرنے کی۔ بیلا ان کے لیے اب کچن میں جا کر جو چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھی، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ جب وہ صفائی سے فارغ ہو کر صحن دھونے لگی تب اس نے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہوئی تھی آپ کے ان فون نمبر والی آنٹی سے، اور آپ آج مجھ سے اتنی صفائیاں کیوں کروا رہی ہیں؟ بیلا نے ان سے پے در پہ سوال کر ڈالے۔ تمہیں بتایا تھا نا، وہ نمبر تمہاری ماں کی دوست کا تھا، اس کے بیٹے سے بات ہوئی تھی۔ سدرا تو نہیں رہی تمہاری ماں کی طرح، اس کا بیٹا آ رہا ہے، اس لیے تمہیں کہا ہے کہ گھر ذرا اچھے سے صاف کر لو۔ مگر وہ کیوں آ رہا ہے؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی ماں کا نام سنتے ہی خیالوں میں کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھی۔ کیا اس کا یہاں آنے کا کیا مقصد؟ اس نے فقط نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے حیرت سی ہوئی تھی۔ بیلا بیٹیا، اب سب بتاتی ہوں تمہیں، انہوں نے اسے رسان سے کہا۔ بیلا نے پانی والا پائپ بند کیا اور وائپر اٹھا کر پانی نکالنے لگی۔ بیلا، میں نے اسے تمہارے رشتے کے لیے بلایا ہے، اگر لڑکا اچھا ہوا تو تمہیں بھی اپنے گھر بار والی کر دوں گی، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ بیلا نے ان کی بات سن کر وائپر سائڈ پر رکھ دیا۔ پانی خشک ہو چکا تھا پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ خالہ، میرا یہی گھر ہے، میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ بیلا کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ مگر بیلا، لڑکی کا اصل گھر تو اس کے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے، جو اس کی عزت کا محافظ ہو۔ میں کتنی دیر زندہ رہوں نہیں جانتی، اپنی زندگی میں ہی تجھے کسی مضبوط بندھن سے باندھ دوں جو تیرا خیال رکھے۔ بٹیا، اکیلی لڑکی اس دنیا کے حالات کا سامنا نہیں کر سکتی، انہوں نے رسان سے سمجھایا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ رات کو پڑھتے ہوئے کب سویا تھا اس کو بالکل پتہ نہیں لگا، اور صبح بھی اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، اس نے شاور لیا اور تیار ہو کر بیگ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر نیچے آ گیا۔ جب وہ نیچے آیا تو عظمیٰ بیگم اس کو کہیں نظر نہیں آئی، شاید وہ زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ اس نے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا، 10 بجنے والے تھے۔ سمینہ، سمینہ، اس نے بلند آواز میں ملازمہ کو آواز دی۔ جی زبیر صاحب جی، وہ اس کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی آئی۔ ماما کدھر ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ تو اپنے روم میں ہے، آج باہر نکلی ہی نہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا، وہ ٹھیک تو ہیں؟ چلو میں خود دیکھ لیتا ہوں، اس نے قدم عظمیٰ بیگم کے روم کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے پیچھے پیچھے سمینہ بھی آ گئی۔ وہ کمرے میں نظر نہیں آ رہی تھیں، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ ٹی وی دیکھ رہی تھیں، تب میں نے ان سے ناشتے کا پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ لیٹ ناشتہ کریں گی آج۔ سمینہ جو اس کے پیچھے ہی آئی تھی، اس نے جلدی سے بتایا۔ کیوں، وہ لیٹ کیوں کریں گی ناشتہ؟ 9 تو بجنے والے ہیں، اب تک تو ان کو کر لینا چاہیے تھا، اس نے فکر مندی سے کہا۔ وہ جی، بیگم صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ آج انہوں نے آپ کے رشتے کے لیے کسی لڑکی کو دیکھنے جانا ہے، بس وہیں جانے کی تیاریوں میں ناشتہ کرنے کا دل نہیں، سمینہ نے آہستہ سے بتایا۔ اس کو زبیر کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ یہ سن کر زبیر کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زنیرہ کا چہرہ لہرایا۔ مما کو بتا دینا کہ مجھے ان کی پسند کی گئی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، وہ بھاری آواز میں چلانے کے انداز میں اونچا بولا تاکہ آواز واش روم میں موجود عظمیٰ بیگم تک پہنچ جائے، اور غصیلے انداز میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ پورٹ سے گاڑی نکالی اور گارڈ کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس کا رخ اپنے میڈیکل کالج کی طرف تھا۔ السلام علیکم، میں آئی سٹ ہیئر؟ زاریہ بینک میں موجود اپنے کیبن میں مصروف سی فائل میں سر دیے بیٹھی تھی جب کسی نے اس سے اندر آنے کے بعد اجازت مانگی۔
یس پلیز، اس نے آہستہ سے کہا۔ بیٹھیں۔ وہ اندر آ گیا تھا۔ زاریہ نے اس کو بیٹھنے کو کہا۔ جی بتائیے۔ وہ فائل میں لکھی آخری لائنز کو بغور پڑھتے دھیمی آواز میں بولی۔ آپ کے دل میں اپنے نام کا ایک اکاؤنٹ کھلوانا ہے، کھل جائے گا؟ مقابل موجود شخصیت کی گھمبیر آواز سن کر زاریہ نے فائل رکھتے ہوئے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور سامنے اظہار کو دیکھ کر اپنی جگہ منجمد سی ہو گئی۔ آپ مجھے اتنی ہراساں نظروں سے کیوں دیکھتی ہیں، جیسے میں بہت خوفزدہ کرنے والی چیز ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ جواباً وہ چپ رہی۔ کہتی بھی تو کیا؟ کلائنٹ کو اپنی گفتگو سے مطمئن کرنے والی زاریہ اسے سامنے دیکھ کر چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ پھر کھولیں گے اکاؤنٹ جہاں میں چاہتا ہوں؟ وہ ڈھکے چھپے انداز میں بولا۔ جی؟ وہ اس کی نظروں میں چھلکتے ہوئے شوریدہ جذبات کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر آباد دیکھ کر نظریں جھکا گئی اور اپنے ناخنوں پر لگے کیوٹکس کھرچنے لگی۔ انداز میں اضطراب اور الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کہا ہے، آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے شرارت سے بولا۔ اس کی بے سروپا باتوں سے اس کے رخساروں پہ سرخی گھلنے لگی۔ وہ ہنوز نظریں جھکائے ہوئے تھی، کہیں دل کی پوشیدہ حالت وہ اس کی آنکھوں سے پڑھ ہی نہ لی۔ اس کا روزانہ رنگ رنگ کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، مگر اس شخص کے ساتھ یوں تنہا کیبن میں بیٹھنا اسے عجیب سا لگا تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا، لیکن تمہاری حالت دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اگر میں کچھ دیر مزید یہاں رہا تو تم کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ اس بات پر وہ کھل کر مسکرایا۔ زاریہ کے دل کی حالت زیر و زبر ہوئی۔ اس نے سامنے پڑا رائٹنگ پیڈ اور پین اٹھایا، کچھ لکھ کر اس پیپر کو اس سے اتار کر فولڈ کیا اور زاریہ کا ہاتھ پکڑا۔ زاریہ نے اس کی جرأت پہ اسے فق نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے وہ کاغذ اس کی مٹھی میں تھما دیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ زاریہ نے اس کاغذ کو اپنی مٹھی میں زور سے جکڑ لیا۔ اسے کھول کر دیکھنے کی ہمت ناپید تھی۔ تبھی مینیجر شہزاد اس کے کیبن میں آئے تو اس نے ٹیبل پہ موجود اپنے بیگ میں سرعت سے وہ کاغذ ڈال دیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی ہوئی تھی جب فاضلہ خاتون اندر داخل ہوئیں۔ انایا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، جب دیکھو منہ بنائے اندھیرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہو۔ بیٹا باہر نکلا کرو، بہنوں کے ساتھ گھلا ملا کرو۔ میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، پھر ایسا کیا ہے جو تمہیں ستاتا ہے؟ انہوں نے تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا اور لائٹ جلائی تو کمرہ روشن ہو گیا۔ جب انایا کی جانب دیکھا تو عجیب سی وحشت تھی اس کی آنکھوں میں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئیں۔ انایا، بتاؤ مجھے ایسی کون سی خواہش ہے جو تمہارے باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی میں پوری نہ کر سکی؟ انہوں نے اسے زور سے خود میں بھینچ کر رنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ کہتی ہیں نا کہ آپ میری ہر خواہش پوری کرتی ہیں، تو پھر آپ میری ایک خواہش اور پوری کر دیں۔ میری آخری خواہش سمجھ کر اس کے بعد میں کوئی خواہش نہیں کروں گی، پلیز۔ امی، میں جینا چاہتی ہوں ایسی زندگی جس میں مجھے لوگوں کے طعنے و تشنے نہ سننے پڑیں، لوگوں کی حقارت زدہ نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس نے میری جان تو کچھ بھی مانگ لے، مگر ایسا کچھ مت مانگنا جو میری دسترس میں نہیں۔ انہوں نے اس کا گال پیار سے چھو کر کہا۔ امی، مجھے نہ جہیز چاہیے نہ وراثت میں اپنا حق، مجھے من پسند شخص چاہیے، کیا آپ وہ دلا دیں گے مجھے؟ وہ آس بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے رندھی آواز میں بولی۔ انایا؟ وہ اس سے یوں بدک کر دور ہوئیں جیسے انہیں بہت بڑا دھچکا لگا ہو، اور فق نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے چلائیں۔ مجھے تم سے اس قدر بچپنے کی امید نہیں تھی، غور کرو اپنے الفاظ پہ، تم کس سے اور کیا بات کر رہی ہو؟ نکل آؤ بچپنے سے، اب تم بچی نہیں رہی جو کھلونے کے لیے ضد کرو گی اور میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ اس احساس کمتری سے نکل آؤ۔ صرف تمہارا رنگ اس دنیا میں ایسا نہیں، تم جیسی ہزاروں لڑکیاں ہیں، اور وہ خدا کی قدرت سے راضی برضا ہیں۔ خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی بیماری نہیں، آنکھوں، ہاتھ، کان، پاؤں سے معذور نہیں۔ ارے تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اس پروردگار کا جس نے تمہیں مکمل بنایا۔ کیوں رنگ کی وجہ سے خود کو اذیت دیتی ہو؟ مجھے دکھ ہوتا ہے تمہاری یہ حالت دیکھ کر۔ وہ روتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تو انایا کے چہرے پہ ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ لائٹ پنک کلر اور پلم کلر کے سادہ سے سوٹ پر ہم رنگ شانوں پہ دوپٹہ پھیلائے وہ کیاری میں لگے موتیوں کی کلیوں کو توڑ رہی تھی۔ اسے ان کی خوشبو بہت پسند تھی۔ کلیاں کھل جانے کے بعد وہ انہیں توڑ لیتی تاکہ ڈال پہ نئے پھول آ سکیں۔ سمرا خالہ سریا کی بہو ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے ہو کر گئی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، خالہ سریا صحن میں تھیں۔
صحن میں بان کے 2 موڑے پڑے تھے، درمیان میں لکڑی کا میز جہاں وہ کچھ دیر پہلے اپنی بہو سے باتیں کر رہی تھی۔ گھر کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ بیلا پھول اتارنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، خالہ سریا نے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ بلیک شلوار قمیض پر گرے ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جلد سے سیٹ کرنے کے باوجود ہمیشہ کی طرح 2-3 لیئرز پیشانی پر بکھری تھی۔ انابی لبوں پر مخصوص نرم مسکراہٹ، بھوری کانچ سی آنکھوں میں مقناطیسی چمک تھی۔ خالہ سریا نے اس وجی شخص کو سر تا پا بغور دیکھا۔ وہ اس کے باروب پرسنالٹی سے خاص ہی مرعوب ہوئی۔ آپ کون بیٹا جی؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ازمائر خانزادہ، غالباً آپ نے ہی مجھے کال کی تھی، وہ گھمبیر آواز میں بولا۔ بیلا نے کسی اجنبی کی بھاری آواز سنی تو اپنی جگہ سے اٹھی اور شانوں پہ پڑا دوپٹہ سر پہ اوڑھتے ہوئے ایک طرف سے اٹھا کر دوسرے شانے کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب سے چہرے کو ڈھانپ کر دوپٹہ دوسرے شانے پہ پٹکنے کے انداز سے گزری، اس کا دوپٹہ ازمائر خانزادہ کے چہرے سے ہلکا سا مس ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موجود موتیے کے پھولوں کی مہک بھی ازمائر خانزادہ کی سانسوں میں گھلی۔ وہ تیز ہوا کے جھونکے کے مانند اس کے قریب سے گزر کر اندر غائب ہو گئی۔ ازمائر خانزادہ کی بھوری آنکھوں نے اس ڈھکے چھپے وجود کا دور تلک پیچھا کیا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کیا اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے آداب میزبانی نبھاتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ ایک موڑے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ذرا سے بھی اپنی حیثیت ان پہ ظاہر نہ ہونے دی۔ وہ یہاں سادہ سے حلیے میں شلوار قمیض میں ملبوس ہو کر آیا تھا۔ جی آپ بتائیے کیا بات ہے؟ وہ اپنی کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی پہ نظر ڈال کر بولا۔ بیٹا تمہاری والدہ کی دوست تھی بیلا کی ماں، اللہ کی رضا سے دونوں اس دنیا میں نہیں۔ بیلا کو اس کی دادی نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، خدا نے اس کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس بھری دنیا میں اس معصوم بچی کا کوئی نہیں رہا۔ تو اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ابرو چکا کر اسپاٹ انداز میں پوچھا۔ بیٹا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں چاہتی ہوں تم اس کی ذمہ داری قبول کر لو۔ مگر میں ایسے کیسے بنا کسی رشتے سے اسے اپنے گھر رکھ سکتا ہوں؟ میرے گھر میرے 4 بھائی ہیں، صرف لڑکے ہیں گھر پہ، اس نے اپنے تئیں توجہ پیش کی۔ بیٹا اگر تم اس سے نکاح کر لو تو، وہ آہستہ آواز میں بولی، تو ازمائر خانزادہ کی سبھی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ میں ایسے کیسے بنا سوچے سمجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ اس نے دل میں سوچا۔ بیٹا یہ گھر بیلا کا ہے، تم اس گھر کو بیچ کر رقم حاصل کر سکتے ہو جہیز کے نام پہ۔ انہوں نے اس کی خاموشی کا یہ سبب سمجھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، الحمدللہ اتنا کما لیتا ہوں کہ اپنی بیوی کو چھت دے سکوں اور اسے 2 وقت کا کھانا کھلا سکوں۔ مجھے اس گھر کی ضرورت نہیں۔ بیٹا میری نظر میں کوئی قابل اعتبار شریف لڑکا نہیں کہ میں اس کے ہاتھوں میں اس بچے کا ہاتھ سونپ دوں۔ تو آپ کو میں قابل اعتبار کیوں کر لگا؟ وہ بروقت من میں کلبلاتا ہوا سوال زبان پر لایا۔ کیونکہ مجھے امید ہے تم اپنی ماں کا قرض ضرور چکاؤ گے، اس بچی پہ رحم کر کے۔ انہوں نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ ڈالا کہ وہ منع کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ خالہ سریا کے اضطراب بھرے چہرے پہ طمانینت کے رنگ نمایاں ہوئے۔ بیلا، او بیلا، بچہ اتنی دور سے آیا ہے، پانی بھی نہیں پوچھا؟ اچھا ایسا کر تو کھانا لگا، انہوں نے وہیں بیٹھے ہوئے اسے ہانک لگائی۔ ازمائر تم ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ اور تمہارے ساتھ کوئی ہے یا اکیلے آئے ہو؟ میں ہی ہوں، میں بس آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے انہیں دروازے سے باہر نکلا جہاں اس کی ہونڈا سیوک میں فرنٹ سیٹ پر باوردی ڈرائیور موجود تھا۔ تم واپس چلے جاؤ، میں خود آ جاؤں گا، وہ اسپاٹ انداز میں بولا۔ لیکن سر آپ کیسے واپس؟ اس نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آئی ول مینیج، تم جاؤ۔ ڈرائیور گاڑی لیے واپس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ان کے سامنے اپنی امارت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی ڈرائیور کو واپس بھیج دیا۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی قسط ازمائر خانزادہ اور بیلا کی نکاح اسپیشل پڑھنے کے لیے کون کون ایکسائٹڈ ہے؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔